اگرچہ آج ہم صرف ایک سورت کا مطالعہ کر سکیں گے، لیکن بہت سی باتیں ہیں جو ان دونوں کے بارے میں مشترک ہیں، اس پہ ہمارا آج خاصا وقت صرف ہوگا۔ اور یہ کہ اس کے ضمن میں جو قرآن حکیم میں سورتوں کی گروپنگ کا معاملہ ہے، اس کے ضمن میں بھی آج کچھ آخری باتیں مجھے عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ان سورتوں کا جو مشترک نام ہے المعوذتان، یہ واو کی زیر کے ساتھ ہے، باب تفعیل سے صرف یصرف تصریفا فہو مصرف، مصرف بنتا ہے اس میں فاعل اور مصرف بنتا ہے اس میں مفعول۔ اصل میں تلفظ میں کچھ مشکل ہوتی ہے، عام طور پر معوذتین یہ غلط العام میں اس کا نام مشہور ہو گیا ہے، لیکن اصل میں المعوذتین واو کے زیر کے ساتھ۔ اور اس میں بھی ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس لفظ کی وضاحت قدر تفصیل سے ہو جائے۔ یہ جو مادہ ہے اس سے ثلاثی مجرد میں بھی عاذ یعوذ، اس کے معنی ہے پناہ طلب کرنا، پناہ مانگنا۔ اسی سے وہ لفظ بنا ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص کو معلوم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو عاذ یعوذ پناہ طلب کرنا۔ اس کے بعد باب افعال، یہ جو ثلاثی مزید فی کے جو ابواب ہیں ان میں سے 4 ابواب میں اس کا مصدر مستعمل ہے۔ اعاذ یعیذ اعاذتن باب افعال ہے۔ یہ ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، ایک ہے خود اپنے لیے پناہ طلب کرنا، ایک ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا، کسی کی حفاظت میں دینا، کسی کی سپردگی میں، حوالگی میں، اس امید کے ساتھ کہ وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ آل عمران میں۔ حضرت مریم کی والدہ نے جب ولادت ہوئی ہے حضرت مریم کی، تو اس کے بعد جو دعا کی ہے ان میں یہ الفاظ بھی ہیں وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پروردگار میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی، اس کی نسل کو بھی، اس شیطان اور رجیم کے شرور سے۔ انی اعیذھا بک وذریتھا، یہ اعاذ یعیذ باب افعال ہے۔ باب تفعیل میں بنے گا عوذ یعوذ تعویذا۔ اب یہ تعویذ کا لفظ جو ہے یہ ہمارے ہاں مستعمل ہے۔ تعویذ کوئی ایسی شے جو پناہ دے، پناہ میں دے دے، اسی سے لفظ بنا ہے المعوذتان۔ اسی باب تفعیل سے یہ اس میں فاعل معوذ، پناہ میں دینے والا۔ اس معنی میں ان معوذتان کا ترجمہ ہوگا وہ 2 صورتیں جو پناہ میں دیتی ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے پناہ طلب کرنے والی صورتیں، غالباً انہوں نے اس پر غور نہیں کیا۔ اصل میں یہ چونکہ باب تفعیل سے تعویذ، کسی کی پناہ میں دینا، جیسے باب افعال میں بھی مصدر آئے گا تو پناہ میں دینا، اسی طرح تعویذ پناہ میں دینے والی شے، اور یہیں سے ہے یہ معوذتان کہ یہ وہ 2 صورتیں ہیں کہ جو پناہ میں دیتی ہیں۔ باقی باب تفاعل سے تعوذ، تعوذ کا لفظ بھی ہمارے ہاں بہت مستعمل ہے۔ انہوں نے تعوذ کے بعد یہ فرمایا، یعنی بسم اللہ جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کے لیے لفظ تعوذ مستعمل ہے۔ تعوذ میں بھی اپنے لیے پناہ طلب کرنا ہے۔ اور چوتھا جو باب ہے ثلاثی مزید فی کا استفعال، تو اس سے بھی یہ لفظ بنا ہے استعاذہ، فاستعذ باللہ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب تم قرآن کی قرأت کرو اور قرآن پڑھو تو پناہ طلب کر لو پہلے اللہ کی، پناہ میں آ جاؤ اللہ کی۔ تو گویا کہ اعاذہ اور تعویذ ان دونوں کا مفہوم ہے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا۔ اعاذہ یعوذ اور تعوذ اور استعاذہ باب استفعال سے ان تینوں کا مطلب ہے خود پناہ طلب کرنا۔ اب دوسری بات ان صورتوں کے بارے میں یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں، اس کی نمایاں ترین مثال یہ ہے، اس لیے ان کا نام بھی ایک ہے
المعوذتان المعوذتین، اگرچہ جو سورہ فاتحہ کے فوراً بعد دو صورتیں آتی ہیں آغاز مصحف میں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک میں ایک لفظ موجود ہے الزہراوین، دو انتہائی تابناک اور روشن صورتیں، لیکن یہ لفظ عام معروف نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، لیکن ان کا جو نام ہے یہ تو بالکل واضح طور پر گویا کہ ان کے اسم علم کی حیثیت سے یہ مشترک نام ہے المعوذتان، دو صورتیں جو انسان کو پناہ میں دیتی ہیں۔ ان میں جو نسبت زوجیت ہے بہت نمایاں ہے، یہ میں اپنے اس درس کے دوران خاص طور پر آخری دور میں بار بار اس کو واضح کرتا رہا ہوں کہ نسبت زوجیت کیا ہے؟ دو چیزوں کا یا دو حیوانات کا ایک دوسرے سے بہت مشابہ بھی ہونا اور بعض اعتبارات سے مختلف ہونا، لیکن یہ اختلاف بھی کسی ایک مقصد کو پورا کرتا ہے، کسی ایک خاص مقصد کے لیے دونوں میں ایسی ہم آہنگی ہے کہ جس سے وہ مقصد پورا کرنے میں دونوں مل جل کر اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے مشابہت بھی، پھر یہ کہ کسی اعتبار سے آپ کو کمپلیمنٹری جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، دو چیزیں مل کر کسی بات کی تکمیل کر رہی ہیں، اور ان میں عام طور پر ایک اور نسبت بھی، ریسیپروکل نسبت بھی نظر آتی ہے۔ ایک چیز، ایک جوڑے کے جو دو فرد ہیں ان میں سے ایک فرد کے اندر زیادہ نمایاں ہوگی، دوسری میں وہ دب جائے گی، دوسرا پہلو پہلی میں زیادہ نمایاں ہوگا یا دوسری میں نمایاں ہوگا، پہلی میں کم ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ان دونوں صورتوں میں موجود ہیں۔ مشابہت تو بالکل اظہر من الشمس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ایک ہی مضمون، تعوذ کی تلقین، لیکن اب اس میں دیکھیے کمپلیمنٹری، دونوں چیزیں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں۔ کچھ شر ایسے ہیں جو انسان پر خارج سے حملہ آور ہوتے ہیں، کوئی حاسد حسد کر رہا ہے، کوئی اور جاندار ہے جو اسے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے، کہیں کسی نے کوئی جادو کیا ہے، ٹونا کیا ہے، کسی اور طرح کا عمل کیا ہے اس کے خلاف، یہ ہے جو خارج سے کسی اور کے ذریعے سے اور خارج سے انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ وہ شرور، چار شر جمع کر لیے گئے سورۃ الفلق میں، اور ایک شر وہ ہے جو خود انسان کے اپنے باطن میں سے ہو کر اثر انداز ہوتا ہے، یہ شیطان کا وسوسہ۔ اس کے لیے اصل مواد انسان کے اپنے اندر موجود ہے، اس کا اپنا نفس امارہ، اس کے اپنے جو اینیمل انسٹنکٹس ہیں، اس کی اپنی شہوتیں ہیں، اس کی اپنی خواہشات ہیں، وہ اصل میں تو وہ بارود اندر موجود ہے۔ شیطان کا وسوسہ صرف اس کو چنگاری دکھاتا ہے، صرف اس کو ابھارتا ہے، اس کے اندر ایک اشتعال پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ایک شر جو ہے یہ سورۃ الناس میں آ گیا۔ پھر ریسیپروکل نسبت دیکھیے، سورہ فلق میں اب یہ دو الفاظ نوٹ کیجئے، مستعاذ بہی اور مستعاذ منہ۔ جیسے قسموں کا معاملہ جب بھی آیا ہے زیر بحث تو دو الفاظ ہم استعمال کرتے رہے، مقسم بہی، مقسم علیہ۔ ہر قسم کے ساتھ دو چیزیں واضح ہوں گی، کس شے سے قسم کھائی، کس شے کی قسم کھائی، اور کس مضمون پر قسم کھائی۔ جس شے کی قسم کھائی، جس شے کے ذریعے قسم کھائی، وہ ہے مقسم بہی، اور جس بات پر قسم کھائی ہے، کوئی وعدہ ہے یا کوئی قول ہے، کوئی بیان ہے، اس پر قسم کھائی جا رہی ہے، وہ مقسم علیہ۔ اسی طرح کے دو الفاظ یہاں نوٹ کر لیجئے، مستعاذ منہ اور مستعاذ بہی۔ مستعاذ بہی وہ ہستی ہے یا وہ شے ہے جس کی پناہ طلب کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے سے پناہ چاہی جا رہی ہے، مستعاذ بہی۔ اور مستعاذ منہ ہو وہ شر، وہ برائی، وہ خطرہ، وہ اندیشہ جس سے پناہ طلب کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی، یہ مستعاذ بہی ہو گیا، یہ با کے ساتھ آتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور اس کے بعد دوسرا ہے مستعاذ منہ، جس سے وہ پناہ طلب کی گئی، جس کے مقابلے میں، جس کے شر سے حفاظت کے لیے۔ ان دونوں الفاظ کو ذہن میں رکھیے۔ پہلی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستعاذ بہی صرف ایک آیت ہے، قل اعوذ برب الناس، چار آیتیں مستعاذ منہ، من شر ما خلق،
ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے بالکل برعکس ریسیپروکل جسے میں کہتا ہوں، عکسی ترتیب۔ آخری سورت جو ہے دوسری سورت سورۃ الناس، اس میں مستعاذ بہی کو تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی 3 شانوں کو نمایاں کیا گیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ ایک ہی ہے، اگرچہ اس کی وضاحت پہ 2 آیتیں اور بھی ہیں، لیکن مستعاذ منہ یہاں ایک ہی ہے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ تو اسی کی وضاحت ہے، اسی کی توضیح ہے۔ تو پہلی صورت میں مستعاذ بہی مختصر صرف 1 آیت پر مشتمل، اور مستعاذ منہ 4 شرور 4 آیات میں سے ہر ایک میں ایک کا ذکر ہے۔ دوسری صورت میں عکسی ترتیب مستعاذ بہی مفصل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں پر 3 نسبتیں واضح کی گئیں، رب الناس ملک الناس الہ الناس، اور مستعاذ منہ صرف ایک شے ہے، من شر الوسواس الخناس۔ اس کے حوالے سے ذرا زمانہ نزول کی بحث بھی ہم کر لیں تو پھر ذرا آگے چلیں گے کہ وہ جو قرآن حکیم میں سورتوں کی گروپنگ ہے اس کے ضمن میں بھی اب جب یہ سلسلہ درس تکمیل کو پہنچ رہا ہے تو میں آخر میں چند باتیں دوبارہ عرض کر دوں۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے تقریباً اجماع ہے مفسرین کا اس پر کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، اور یہ کہ دونوں بیک وقت نازل ہوئی، بلکہ یہ دونوں کا بیک وقت نازل ہونا خاص طور پر یہ ابھی جو میں نسبت زوجیت کے حوالے سے عرض کر رہا تھا اس پہلو سے بھی اہم بات ہے۔ ایک ہی وقت میں صورتیں نازل ہو رہی ہیں، انہیں ایک صورت میں بھی جمع کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ کہ جوڑا بنانا یہ گویا کہ کچھ ایسا اصول ہے قرآن مجید کے اندر، استثناءات تو ہوتی ہیں، ایکسیپشنز پروو دی رول، استثناءات ہیں بعض صورتیں لیکن معدود چند، وہ منفرد مزاج کی ہیں، ان کا کوئی جوڑا نہیں، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر صورتیں سوائے معدود چند کے تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں۔ یہ چیز جو ہے اور نمایاں ہو کر آتی ہے کہ اس کو تعوذ کے مضمون کو یہ جو تلقین کی گئی ہے پناہ طلب کیا کرو اللہ کی، تو یہ گویا کہ ایک صورت ہی کا مضمون ہو سکتا تھا لیکن جوڑے کی شکل دی گئی تاکہ یہ حقیقت اور واضح ہو جائے، اس کے باوجود کہ ایک ہی وقت میں نازل ہو رہی ہیں، اس پر اجماع ہے تقریباً، پھر بھی ان کو 2 صورتیں بنا کر ایک نہایت حسین جوڑے کی شکل دے دی گئی ہے۔ تو اگرچہ اس پر اجماع ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور مدنی دور کے بھی تقریباً آخر میں نازل ہوئی ہیں، یوں سمجھیے کہ سن 6 یا 7 کا زمانہ ہے جبکہ یہ صورتیں نازل ہوئی، لیکن یہ کہ سلف میں بھی ایک قول موجود ہے، قول ضعیف ہے لیکن موجود ہے، بعض حضرات کی رائے، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے تو دونوں آراء منقول ہیں، ایک راوی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ مکی صورتیں ہیں اور ایک راوی کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ مدنی صورتیں ہیں، یہ دونوں اقوال جو ہیں وہ تو اپنے آپ کو کینسل کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ بعض دوسرے حضرات کی رائے بھی ہے کہ یہ مکی ہی، اور ہمارے مفسرین میں سے خاص طور پر اس دور کے ان میں سے مولانا مودودی نے اس رائے کو اختیار کیا ہے، اگرچہ یہ بات جو ہے اور یہ رائے بالکل شاذ ہے لیکن مولانا مودودی نے اختیار کیا ہے، اور کچھ اس کے لیے شواہد اور دلائل بھی دیے ہیں۔ چنانچہ ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جیسے یہ واقعہ مشہور ہے، اس کی طرف میں بعد میں تفصیلاً عرض کروں گا اس کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا اور اس کا آپ پر اثر ہوا، اور اسی کے ازالے کے لیے یہ 2 صورتیں اللہ نے نازل فرمائی، یہ گویا کہ ان صورتوں کے شان نزول کی روایات ہیں۔ لیکن مولانا مودودی نے یہ کہا ہے کہ اسی طرح سے قرآن حکیم سے یہ ثابت ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جو مکی دور ہے، بالکل اس کا ابتدائی زمانہ، سورہ نون کے آخر میں جو مذکور ہے کہ یہ کوشش کی گئی تھی کہ کچھ ایسے لوگوں کے ذریعے سے کہ جن کی قوت ارادی ان کی نگاہوں میں بہت مرتکز ہو جاتی ہے، یہ عملیات میں ایک خاص معاملہ یہ بھی ہوا کرتا تھا اور اب بھی شاید کچھ لوگ یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اگر باقاعدہ ریاضت کر کے اپنی نگاہوں میں ایک خاص قسم کی تاثیر پیدا کر لی جائے، بلکہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اس کا تذکرہ کیا تھا ایک مرتبہ جب زمانہ طالب علمی میں نے 2 تربیت گاہیں منعقد کی تھیں،
اور اس میں درس قرآن مولانا اصلاحی صاحب نے دیا تھا کہ آج کل بھی بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نہا دھو کر سفید براق کپڑے پہن کر پھر بیٹھتے ہیں اور کسی بالکل سفید کاغذ پر ایک چھوٹا سا نقطہ لگاتے ہیں اور پھر نگاہوں کو اس پر جمانے اور مرتکز کرنے کی مشق کرتے ہیں. کتنی دیر تک پلک جھپکے بغیر آپ اس نقطے کو دیکھ سکتے ہیں. اگر یہ مشق کی جائے، یہ ایکسرسائز کی جائے، یہ ریاضت کی جائے تو آنکھوں میں ایک ایسی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر گھور کر کسی کو دیکھا جائے تو اس کی قوت ارادی کو آپ مزمحل کر سکتے ہیں. وہ ایک دم دبا ہوا محسوس کرے گا اور آپ کا غلبہ اس کے اوپر ہو جائے گا نفسیاتی اعتبار سے. اسی طریقے کا کوئی عمل تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمایا گیا تھا. لَيَزْلَقُونَكَ یہ آیا ہے سورہ نون کے آخر میں، بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سے آپ کو پھسلا دیں، آپ کے قدم ڈگمگا دیں، آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں. لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون، جس وقت کہ سورہ نون کے آغاز میں بھی آیا ہے تذکرہ کہ حضور کو کہا گیا کہ آپ کو جنون کا کوئی عارضہ ہو گیا ہے یا آپ پر کوئی آسیب آ گیا ہے، اور آخری آیت بھی جو ہے وہ آخری حصے میں پھر اسی کا یاد آ. وَإِنَّهُمْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. تو گویا کہ اس کے ازالے کے لیے مولانا مودودی کی رائے ہے کہ شاید یہ صورت نازل کی گئی. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول بھی آیا ہے، بلکہ دو جگہ پر آیا ہے. یہ سورہ مومن میں بھی، سورہ دخان میں بھی، کہ جب آخری دور میں آ کر فرعون جو تھا ان کے زمانے کا، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب انہیں قتل کر دیا جائے. اب یہ بات حد سے بڑھتی جا رہی ہے، ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے، اب موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. تو جب اس کا چرچا ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں. چنانچہ یہ کہ انی عُصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، لا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، یہ سورہ مومن میں ہے. وَإِنِّي عُصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس سے کہ تم مجھے سنسار کر سکو. اور میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، ہر اس متکبر کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا. تو اس سے بھی ایک مناسبت پیدا کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس زمانے میں مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو رہا تھا، یہ سن 1090 میں ہوا ہے ابو طالب کے انتقال کے بعد، تو ہو سکتا ہے کہ اس مناسبت کے ساتھ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تعوذ کیا، اللہ کی پناہ میں آئے، انی عُصْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم، میں پناہ طلب کرتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کے اور تمہارے رب کے. اسی طریقے سے شاید اسی زمانے میں یہ صورتیں بھی نازل ہوئی ہوں اور یہ بھی گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین ہو کہ ان کے تمام شرور اور مخالفتوں اور ان کے جو قتل کے مشورے ہیں اور قتل کے فیصلے ہیں آپ کے، اس کے مقابلے میں یہ ہم ہتھیار آپ کو دے رہے ہیں، آپ ان کلمات التامات کے ذریعے سے اللہ سے تعوذ کیجئے، اللہ کی پناہ میں آ جائیے. یہ مولانا مودودی کا خیال ہے، لیکن مجھے بھی اس سے اتفاق نہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اور ابھی میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ بڑی واضح روایات موجود ہیں، بہت پختہ روایات سند کے اعتبار سے، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، اور مدنی بھی دور جو ہے مدینے کا آخری. اس لیے کہ ایک پختہ روایت جو ہے وہ تو حضرت عقبہ ابن عامر سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انصاری صحابی ہیں اور یہ بھی دور مدنی جو ہے اس کے اواخر میں ایمان لائے، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک روز صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا کہ الم تری آیات انزلت اللیلۃ لم یر مثلہن، اے عقبہ تم نے دیکھا، غور کیا، آج کی رات جو مجھ پر آیات نازل ہوئی ہیں ویسی آیات کبھی نازل نہیں ہوئی، کبھی کسی نے نہیں دیکھی نہیں سنی. یعنی یہ کہ یہ ان دونوں کی فضیلت، ان دونوں صورتوں کی، اور پھر حضور نے یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دونوں صورتیں پڑھ کر سنائیں. آج کی رات یہ دونوں صورتیں مجھ پر نازل ہوئیں. یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. اس کے علاوہ جو اور دوسرے درجے کے جو مجموعے ہیں احادیث کے، ترمذی، نسائی، اس میں بھی یہ روایت موجود ہے. تو سند کے اعتبار سے یہ بڑی پختہ روایت ہے، اور اس میں حضرت عقبہ ابن عامر راوی ہیں اور وہ انصاری ہیں. مدینے میں تو مکے میں تو ظاہر بات ہے کہ ابھی وہ ایمان لائے ہی نہیں تھے اور مکے کے آدمی نہیں تھے،
اور ان کا ایمان ہے بھی مدنی دور کے اواخر کا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں اور مدنی دور کے بھی اواخر میں نازل ہوئی ہیں۔ دوسرا جو اس پر تقریباً ایک تواتر کے ساتھ جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سحر ہوا ہے اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ تلقین فرمائی کہ ان آیات کے ذریعے سے آپ اس سحر کے اثر کو زائل کریں، چونکہ ان میں ایک آیت موجود بھی ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، تو اس کے حوالے سے اس میں ایک ربط بھی قائم ہوتا ہے۔ اور یہ روایات جہاں تک تو حضور پر سحر کے ہونے کا تعلق ہے وہ تو بڑی پختہ روایات سے ثابت ہے، یہاں تک کہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا تواتر سے ثابت ہے کہ سحر کیا گیا اور اس کے اثرات کچھ ہوئے۔ تفاصیل میں پھر جو دوسرے درجے کی احادیث ہیں سند کے اعتبار سے اس میں بڑی تفصیلات بھی آئی ہیں، وہ جو صحیحین کی روایات ہیں ان میں وہ تفاصیل موجود نہیں ہیں، لیکن یہ کہ اصولی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر جادو ہوا اور جادو کا کچھ اثر بھی آپ پر ظاہر ہوا اور اس کے ازالے کے لیے یہ صورتیں نازل کی گئیں۔ اس پہلو سے بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جادو کا جو قصہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ میں آپ کے سامنے اس وقت اجمالاً بیان کر دیتا ہوں، یہ ہماری تفسیروں میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، بلکہ مولانا مودودی نے تو تمام روایات کو جمع کر کے اس کا ایک پورا مربوط جو ہے تسلسل کے ساتھ پورا ایک واقعہ مرتب کر کے اپنی کتاب میں تفہیم میں درج کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے بعد کا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مشرکین عرب کی طرف سے فارغ ہو گئے اور یکسو ہو کر اب آپ نے یہود خیبر میں جو آباد تھے اور جو لوگ یہاں سے گئے تھے مدینے سے وہ بھی وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہ اسلام کی مخالفت کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا، تو صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے ادھر کا رخ کیا، یہ تو تاریخاً ثابت ہے، اور اس کے بعد خیبر فتح ہوا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہود کو، خیبر کے یہود کو پہلے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب یہ رخ ہماری طرف ہوگا، اب یکسو ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی پوری طاقت کے ساتھ وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے گویا کہ پیش بندی کے طور پر یہ کوشش کی کہ ان کا ایک وفد آیا مدینے میں، اور یہ لبید ابن عاصم ایک شخص تھا بنی زریق کا، جو انصار ہی کا ایک قبیلہ ہے بنی زریق، ان میں ایک شخص لبید ابن عاصم منافق تھا، یا یہ کہ کم سے کم یہودیوں کا حلیف تھا۔ انہوں نے آ کر یہود کے وفد نے ان سے کہا کہ ہم نے تو اپنا سا زور لگا لیا محمد کی مخالفت اور ان کا راستہ روکنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ناکام ہو چکے، اب تم کوئی آخری کوشش کرو، تم بہت بڑے جادوگر ہو، بہت ہی ماہر ساحر ہو، تو تم کوئی کوشش کرو اور سحر کرو محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 3 اشرفیاں پیش کی، اشرفی اس زمانے میں ایک بڑی شے کہ یہ ہدیہ بھی حاضر ہے، اب تم کوئی زور لگاؤ۔ اس نے پھر خدمات حاصل کی ایک یہودی لڑکے کی جو حضور کے ہاں اس وقت بطور خادم کام کرتا تھا، اس نے کہیں سے حضور کی کنگھی کے 2-3 دندانے جو ہیں وہ توڑے، اور اس میں آپ کے منہ مبارک بھی تھے، جیسے کنگھی کے اندر آپ کو معلوم ہے بال جو ہیں وہ کہیں اڑ جایا کرتے ہیں آخر میں، تو وہ لے کر اس کے پاس گیا، اس پر اس نے جادو کیا۔ اس کا میں بعد میں عرض کروں گا کہ یہ جادو کا یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے کہ یہ کیا ضرورت ہے کہ بال ہوں اور اس کے حوالے سے جادو کیا جائے، اس کی بھی آج کے اعتبار سے بعض حضرات شاید سمجھتے ہوں کہ یہ بالکل بے تکی باتیں ہیں، لیکن اب جہاں تک سائنس پہنچ چکی ہے ان تمام باتوں کی توجیہ اب بالکل سمجھ میں آنے والی ہے، اس لیے کہ یہ کسی شخص کا، اس کے جسم کا ایک حصہ، بال بھی انسان کے جسم میں سے اگ رہے ہیں، اس میں بھی جو سیلز ہیں ان میں جینز ہیں، اور ہر شخص کے کچھ جینز ہیں جس کے حوالے سے اس کی شخصیت کا تشخص ہے، اس کی انفرادیت ہے، وہ جینز کے حوالے سے